میرے قابل صد احترام بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے آج میں نے عرض کیا تھا، مکہ مکرمہ شیب بنی ہاشم 571 عیسوی 20 یا 22 اپریل کی دن صبح سوموار کا دن 9 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ہوا۔ اور آپ کی والدہ واجدہ جناب آمنہ فرماتی تھی کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میرے جسم سے ایک ایسا نور پھوٹا کہ شام کے محلات اس نور سے روشن ہو، کہ کوئی عام ہستی نہیں مکہ کی سرزمین پر پیدا ہو رہی تھی، یہ کسی عام شخصیت کی پیدائش نہیں تھی، یہ کسی دنیا دار انسان کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ پیدائش تھی لقد من اللہ علی المؤمنین، امت پر اللہ کے بہت بڑے احسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ جناب عبد المطلب کو پیغام بھیجا گیا، آپ بہت خوشی سے تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے بیت اللہ کعبۃ اللہ کے گھر میں لے جاتے، مالک الملک کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اپنے اس پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ المکرمہ میں، یہاں جو تاریخ میں نے عرض کی ہے اس میں ہوئی۔ اب عرب کے اندر ایک دستور تھا، وہ یہ تھا کہ جب مکہ شہر میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے، شہری دستور کے مطابق ان بچوں کو دیہات کی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا، تاکہ ان بچوں کی پرورش اچھی ہو سکے، تاکہ ان بچوں کو دودھ بھی دیہاتی خواتین پلائیں اور پرورش بھی ان کی بہتر سے بہتر عرب کے دیہی ماحول میں ہو سکے۔ سو حلیمہ سعدیہ کی قسمت اور نصیبے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلے۔ ایک لمبا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں ہمارے قبیلے بنی سعد میں بہت بدترین قسم کا قحط پڑ گیا، قحط اتنا بدترین تھا کہ جانوروں کے دودھ خشک ہو گئے، ہمیں خود کھانے کو کچھ نہ ملے۔ کہتی ہے میرا اپنا دودھ، میرا اپنا سینہ، میرا بچہ بلکتا رہتا، بولتا رہتا، دودھ خشک ہو گئے اور ہم بہت پریشان۔ خیر، میں اور میری سہیلیاں قبیلہ بنی سعد کی، ہم اپنے دیہات اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ کی سرزمین کی طرف آئیں تاکہ مکہ سے کچھ بچے اٹھائے جائیں اور ان کو جا کے اپنے قبیلے میں ان کو پالا پوسا جائے۔ اللہ اکبر۔ تمام جتنی بھی عورتیں قبیلہ بنی سعد سے نکلی، سب عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، لیکن کسی بھی عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لینا پسند نہیں کیا، صرف اس لیے کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے، والدہ اس کی ماں بیوہ خاتون ہے، یہ ہمیں کیا دے سکی۔ اور بچے لیتے گئے دائیں سے بائیں سے۔ حلیمہ کہتی ہے شام ہو گئی، میری ساری سہیلیاں بچے اپنی گود میں لے چکی تھی، مجھے کوئی بچہ۔ بالآخر میں نے اپنے خامد حارث سے مشورہ کیا کہ ہم اس یتیم بچے کو اپنی گود میں لے لیں۔ اب خالی ہاتھ جانا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، سو ہم اسی یتیم بچے کو جس کا نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لیتے ہیں۔ کہتی ہے میں نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اور پھر ہم واپسی کی طرف جب رخت سفر باندھ چکی تھی، میری سواری کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی تیزی آئی۔ بظاہر میری سواری بڑی مریم تھی، چلنے کا نام بھی لیتی تھی۔ آتے ہوئے لوگ اور میری ساری سہیلیاں قبیلے کے لوگ تنگ تھے کہ یہ لاغر سواری تو کہاں سے لائی ہے۔ کہتی ہے جب میں واپسی کی طرف جا رہی تھی تو وہی لاغی اور سست سواری رفتار میں اتنی تیز تھی کہ میری سہیلیاں مجھے کہہ رہی تھی حلیمہ رحم کھاؤ، صبر کرو، آہستہ چلو، ہمیں لے کے چلو، یہ تیری وہی سواری تھی جو مریم تھی، آخر اسے کیا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ وہی مریم سواری
جب اس پر نبی پاک سوار ہوتے ہیں تو سواری کی رفتار ہی تیز ہو جاتی، اپنے قبیلے پہنچ جاتی، کہتی ہیں اللہ کا کرنا دیکھیں میرے خاوند جب اپنی اونٹنی کی طرف صبح اس کا دودھ نکالنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اونٹنی جو قحط کی وجہ سے کتنے عرصے سے ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، صبح جب میرے خاوند اونٹنی کی طرف جاتے ہیں تو وہ دودھ سے لبریز، اس کے تھن دودھ سے بھر چکے۔ ہم حیران، میں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہوں میرا سینہ بھر جاتا ہے، میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں جہاں شدید قسم کا قحط ہے، جہاں بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں سارے قبیلے کی بکریوں کی حالت یہ ہے کہ ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہے، اور میری بکریوں کی حالت یہ ہے کہ دودھ سے لبریز اٹھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری خیر و برکت کس کی تھی؟ اس یتیم بچے کی، جس کو لینے کے لیے سبھی عورتیں انکاری تھیں، اور سبھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس یتیم بچے کو اپنی گود میں لیں، جس کے والد دنیا سے رخصت ہوئے، ماں بیوہ خاتون ہے، دادا ایک بزرگ ہے، ہمیں یہ بزرگ اور اس کی والدہ کیا دے گی، سو ہم اس یتیم بچے کو اپنی گود میں نہیں لے سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی کہ وہ اونٹنی جس کے تھنوں میں ایک قطرہ نہیں ہوتا تھا اس کے تھن بن جاتے، بکریاں شام کو واپس آتی ہیں، قبیلے کے لوگ اپنے نوکروں کو اپنے خادموں کو ڈانٹتے ہیں کہ اپنی بکریوں اور اپنی اونٹنیوں کو وہاں جا کے چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کے لوگ اپنی بکریاں چراتے۔ میرے قابل صد احترام بھائیوں، ایسی برکات کہ حلیمہ کہتے ہیں مجھے میرے خامد نے کہا حلیمہ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، تو نے بڑی بابرکت روح اور بڑی بابرکت شخصیت کو اپنی گود میں، ہمارے تو برے دن ختم ہو چکے ہیں، بظاہر قحط ہے لیکن ہمارے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہو چکی ہے، چونکہ یہ شخصیت تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 سال حلیمہ فرماتی ہے 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ہو گئے، میں نے دودھ چھڑوا دیا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں 2 سالوں کے بعد آپ کو اپنے والدہ کو واپس کروں۔ میں 2 سال کے بعد پھر مکہ میں چلی گئی، میں نے آپ کی والدہ آمنہ سے کہا شہر کے اندر بہت ساری وبائیں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بچہ آپ کا ماشاءاللہ سے بڑا تندرست ہے، دیہی ماحول کو بہت پسند کرتا ہے، سو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مزید آپ کے بچے کو چند سال رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑے بحث و تکرار کے بعد آخر جناب آمنہ آپ کی والدہ ماجدہ مان گئی۔ حلیمہ فرماتی ہے میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں لے آئی، حتیٰ کہ 4تھے یا 5ویں سال اب ابتدا ہو گئی۔ یہاں سے انشاءاللہ الرحمن آپ سنیں گے